بسم اللہ الرحمن الرحیم 27 دسمبر 2023 عنوان عمل رد عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے تلاش حق میں بے چین رہتے تھے، یہاں تک کہ غار حرا میں خدا کا فرشتہ ظاہر ہوا۔ اس نے خدا کی طرف سے یہ حکم سنایا کہ اقرا، پڑھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے انسانوں کی رہنمائی کا سامان کیا ہے۔ علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ واقعہ جو اپنی مخصوص صورت میں پیغمبرانہ سطح پر پیش آیا، یہی دوسرے سے بھی غیر پیغمبرانہ سطح پر مطلوب ہے۔ آج بھی ضرورت ہے کہ کوئی بندہ خدا حق و صداقت کی جستجو میں بے چین ہو اور پھر اس کو غیبی آواز پکار کر کہے کہ پڑھ۔ وہ اس پکار کی اتباع میں قرآن اور حدیث اور سیرت اور صحابہ کی زندگیوں کا گہرا مطالعہ کرے۔ اس مطالعے کے بعد اس پر کھلے کہ امر حق کیا ہے، وہ اس کو لے اور اس کی روشنی میں لوگوں کو رہنمائی دینا شروع کرے۔ مگر موجودہ زمانے میں جو مفکر اور رہنما اٹھے، ان میں سے کوئی بھی نہیں جو ان مراحل سے گزرا ہو۔ ہر ایک کا یہ حال ہوا کہ مسلم سلطنت کے زوال کے بعد پیدا ہونے والے حالات کو دیکھ کر وہ تڑپ اٹھا اور مسلمانوں کی سیاسی، اقتصادی اور تہذیبی مغلوبیت ختم کرنے کے لیے جہاد کرنے لگا۔ اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ رد عمل تھا، نہ کہ عمل۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ زمانے میں اٹھنے والے مفکرین اور رہنماؤں میں سے کوئی نہیں جو اسلام کی صحیح تشریح کرنے میں کامیاب ہوا ہو۔ ان کی رد عمل کی نفسیات نے انہیں اپنے مفروضہ دشمنوں کے خلاف محاذ آرائی کی طرف مائل کر دیا، جس کو وہ غلطی سے جہاد کہتے رہے۔ یہ مفکرین اگر مذکورہ پیغمبرانہ انداز میں اٹھتے تو ان کے اندر داعیانہ فکر ابھرتا، جیسا کہ پیغمبر کے اندر حرا کے تجربے کے بعد ابھرا۔ مگر ان کی رد عمل کی نفسیات کی بنا پر ان کے اندر صرف مہاجمانہ یعنی لڑائی بھڑائی کا ذہن ابھر آیا۔ ان رہنماؤں کی پرشور تحریکیں ملت کو کوئی مثبت فائدہ نہ پہنچا سکیں۔ البتہ ان کا نقصان یہ ہوا کہ پوری ملت کا ذہن خراب ہو گیا۔ مسلمان داعیانہ طرز فکر سے خالی ہو کر جنگ جویانہ طرز فکر پر قائم ہو گئے۔ موجودہ ملت مسلمہ کا بلا شبہ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ فنش اپریل 1990 الرسالہ 27 پیج 27۔ یہ ایک بہترین آرٹیکل ہے جو مولانا نے الرسالہ اپریل 1990 کے پیج 27 پر لکھا ہے۔ مولانا نے اس آرٹیکل کا نام بہت ہی صحیح رکھا ہے، عمل رد عمل، یعنی پلانڈ ایکشن اینڈ ریئیکشنری ایکشن، ایکشن اینڈ ریئیکشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے پہلے پری ایکشن کی شرط کو پورا کیا۔ ایکشن سے پہلے ایک پری ایکشن ہوتا ہے، اس کی شرط کو رسول اللہ نے پورا کیا، یعنی یہ تھا سورہ زحا میں بتایا گیا، وہ وجدک ضالا فہدی، اس نے آپ کو ٹروتھ سیکر پایا، سچائی کی تلاش میں پایا، تو اس نے آپ کو ہدایت دی، یعنی وحی کے ذریعے، حضرت جبرائیل کے ذریعے آپ کو سچائی سے آگاہ کیا۔ تو مولانا یہ کہتے ہیں کہ پہلے ایک دور ہوتا ہے جس میں آدمی
سرچنگ اینڈ سیکنگ لیول سے گزرتا ہے. جب وہ سچائی کی تلاش میں خشک زمین کی طرح تیار ہو جاتا ہے، سچائی کو تلاش کرتے کرتے، تو خشک زمین پر زمین جب سوکھے سے خشک ہو جاتی ہے تو اس کے اندر دراڑیں پڑتی ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش اتارتا ہے تو وہ بارش اس کے ہر انگ انگ میں گھس جاتی ہے زمین کے. تو یہی معاملہ جو ہے ایک سچائی کے متلاشی کا ہوتا ہے، سیکر کا ہوتا ہے. وہ جو ہے تلاش حق میں اتنا سرگرداں ہوتا ہے، اتنا وینڈرنگ پوزیشن میں چلا جاتا ہے کہ لوگ اس کو مجنوں کہنے لگتے ہیں. رسول اللہ جو ہیں بہت ہی خوبرو اور بہت ہی تنومند نوجوان تھے، لیکن جو ہے عام طور پر جوانی میں لوگ جس قسم کی ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، پیسہ کمانا اور جو ہے دنیا کو آباد کرنا، دنیا کی رونقیں اپنے اطراف جمع کرنا، اس قسم کی ایکٹیویٹیز سے رسول اللہ بہت دور غار ہرا میں جو ہے غور و فکر کی زندگی گزارتے تھے. بہت سارا وقت آپ نے جو ہے تنہائیوں میں، خلوتوں میں، سیکلوژن میں گزارنا شروع کیا اور ہمیشہ یہ سوچتے تھے کہ سچائی کیا ہے. عرب میں ایسے کافی لوگ تھے جن کو حنفا کہا جاتا ہے، یعنی ٹروتھ سیکر تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ شرک کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے اور دنیا کی زندگی کی بھی کوئی جو ہے آرڈنری حیثیت سے زیادہ کچھ دکھائی نہیں دے رہی ہے. تو سچائی کیا ہے اس زندگی کے پیچھے اور اس شرک کے پیچھے؟ تو رسول اللہ کی بھی جو ہے حنفا کی طرح کی ہی ایک حالت تھی. رسول اللہ بھی جو ہے ایک حنیف انسان تھے، ایک سیکر، ٹروتھ سیکر انسان تھے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے جب آپ کی سرگردانی کو دیکھا، آپ کی تلاش کو جانا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے واللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس کو پیغمبر بنائے. تو حضرت ابراہیم کی جو دعا تھی کہ میری نسل میں ایک ایسا پیغمبر بھیج دے جو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کا کام انجام دے، یعنی لوگوں کو وہ ایجوکیٹ کرے، وہ لوگوں کو جو ہے کریشن پلان بتائے، وہ لوگوں کو جو ہے سچائی سے آگاہ کرے. نبیوں کا جو سلسلہ ہے اس سلسلے کا وہ کام کرے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے محمد بن عبداللہ کو چنا، علیہ السلام کو اس کام کے لیے چنا. اور پھر جو ہے آپ یہ تلاش کے بعد جب جبرائیل کے ذریعے آپ نے سچائی کو جانا تو گویا کہ آپ کا مائنڈ پوری طرح جو ہے فلی ایڈریس ہو گیا سچائی کے اوپر، اور بالکل جو ہے انا اول المسلمین کا تجربہ گزرا رسول اللہ پر، یعنی سب سے پہلے اس سچائی کو ماننے والے رسول اللہ ہی بن گئے. تو پھر جو ہے آپ نے دنیا کو اس سچائی سے آگاہ کیا. لوگ جو ہے ڈیویشن کا شکار تھے، مختلف باتوں میں نان ایشوز کو ایشو سمجھ کر پیچھے پڑے ہوئے تھے. رسول اللہ نے ان کو جو ہے ریئل ایشو سے آگاہ کیا زندگی کے. یہاں تک کہ جو ہے جب مکے سے آپ کو نکالا گیا رسول اللہ کو، تو بے گھر اور بے سامان رسول اور اصحاب رسول وہاں سے نکل پڑے تھے. تو جب مدینہ پہنچے تو مدینہ پہنچنے کے بعد آپ نے لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ اہل مکہ نے ہم پر ظلم کیا، ہمارے گھروں کو چھینا وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے جو ہے پیٹی ایشوز یا ورڈلی ایشوز پر آپ نے بات نہیں کی. مکے سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد آپ نے اہل مدینہ کو جو سب سے بڑا ایشو جس سے آگاہ کیا وہ تھا اتقوا النار، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ آگ سے بچو، آگ سے بچو، چاہے جو ہے اس بچنے کے لیے جو ہے کوئی چھوٹی ہی اپرچونٹی کیوں نہ ملے. یعنی کسی کو جو ہے ایک کھجور کا ایک چھوٹا سا پیس دینے کا بھی اگر اتنی نیکی بھی دنیا والوں کے ساتھ کر سکتے ہو تو کر لو، تاکہ جو ہے اس کے بدلے خدا تم کو آگ سے بچائے اس سے خوش ہو کر. تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں نے جس کو ایشو سمجھا تھا رسول اللہ نے اس کو نان ایشو کے خانے میں ڈال دیا. اور آپ نے کہا کہ سب سے بڑا ایشو جو ہے نارن تلظہ جس کو کہا گیا ہے،
بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو انسانوں کے انتظار میں جو ہے بھڑکائی جا رہی ہے، اس کو آپ نے سب سے بڑا ایشو بتایا، اور دنیا کو جو ہے اسی سے آگاہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے اصحاب کو جو ہے آپ نے وقف ہونے کے لیے کہا۔ تو لیکن جو ہے مولانا اس آرٹیکل میں کہتے ہیں یہ جو ہے رائٹ ڈائریکشن میں عمل تھا، یہ رائٹ ڈائریکشن میں عمل تھا، خدا کے کاگ میں کاگ ملانا تھا، یعنی خدا کی ول کو جو ہے پورا کرنے کے لیے ایکٹیو ہونا تھا یہ۔ اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے پوری طرح رسول اصحاب رسول کو ساتھ دیا۔ انہوں نے جو ہے اس وقت کے جو نون کانٹیننٹ تھے جہاں انسان آباد تھے وہاں تک جو ہے اس پیغام کو انہوں نے پہنچا دیا، افریقہ بھی پہنچا دیا، ایشیا بھی پہنچا دیا، چائنا بھی پہنچا دیا، اور جو ہے انڈیا بھی پہنچا دیا، یورپ بھی پہنچا دیا۔ جو اس وقت کے جو نون کانٹیننٹ تھے وہاں تک انہوں نے اس پیغام کو پہنچا دیا۔ عقبہ بن نافع ایک تابعی تھے، وہ جو ہے جب افریقہ کے پاس اسپین کے قریب وہ پہنچے تو سمندر میں انہوں نے اپنا گھوڑا داخل کر دیا اور کہا کہ اے میرے رب، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس سمندر کے آگے بھی کوئی انسانی آبادی ہے تو میں جو ہے وہاں تک جو ہے گھس پڑتا تیرا پیغام سنانے کے لیے، تیرے رسول کے جو ہے کتاب کو وہاں تک پہنچانے کے لیے میں وہاں تک بھی چلا جاتا۔ تو انہوں نے جو ہے اٹلانٹک کے پاس ٹھہر کر یہ بات کہی تھی۔ تو گویا کہ پہلے جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو پریپیئر کیا، اس کے بعد وہ جو ہے گیور کی پوزیشن میں پہنچے۔ جب وہ گیور کی پوزیشن میں پہنچے تو تب وہ جو ہے گیونگ نیشن بن گئے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے وہ زمین پر اس کو اسٹیبلٹی ملتی ہے۔ گویا کہ وہ گیور تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا اسٹیبلٹی دی۔ مولانا اس آرٹیکل کے اندر کہہ رہے ہیں کہ بعد کے دور میں، یعنی ہمارے اس دور میں کالونیل ایج میں، جب ویسٹرن نیشنز دنیا پر چھا گئی اور اللہ نے ان کے ذریعے جو ہے ایک سائنٹیفک اور انڈسٹریل ریولوشن لایا، تو اس ریولوشن کے بعد مسلمانوں کے جو لیڈر اٹھے انہوں نے جو ہے مسلمانوں کو رد عمل والی گائیڈنس کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ غاصب قومیں ہیں، یہ جو ہے انجسٹ اکوپائرس ہیں، ان کے خلاف لڑنا تمہارا کام ہے۔ اور جو ہے کوئی ایک آدمی بھی ایسا دکھائی نہیں دیتا جو یہ کہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایجوکیٹڈ اور جو ہے بہت ہی ڈیولپ نیشن کو تمہارے ڈور اسٹیپ تک لایا ہے تاکہ تم انہیں اسلام کا پیغام پہنچاؤ، ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ٹیک اینڈ گیو، لو اور دو کے اصول پر جو ہے تم چلو، ان سے جو ہے دنیا کی چیزیں اور سائنٹیفک ڈیولپمنٹ اور انڈسٹریل ڈیولپمنٹ سیکھو، اور ان کو جو نعمت سے محرومی ہے، یعنی خدا کے سچے دین سے وہ ناواقف ہیں، ان کو واقف کراؤ۔ اس طرح جو ہے کولیبریٹو مائنڈ سیٹ کسی نے نہیں دیا، سب نے یہی کہا کہ یہ غاصب ہیں، یہ انجسٹ اکوپائر ہیں، یہ اپریزرز ہیں، ان سے لڑو۔ تو گویا کہ انہوں نے جو ہے اقرا کے دور سے اپنے آپ کو گزارا ہی نہیں، بس ڈائریکٹ ہی وہ ریئیکشنری پلان میں آ گئے۔ اس ریئیکشنری پلان کا نتیجہ ہے کہ 200-250 سال سے مسلمان ہر جگہ ویسٹرن نیشن سے جو ہے فائٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جو ہے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اگر وہ اس کے بجائے جو ہے وہ یہ کرتے کہ ان کو اپنا مدعو سمجھتے اور جو ہے ان سے جو ہے سائنٹیفک ڈیولپمنٹ اور انڈسٹریل ڈیولپمنٹ لے لیتے اور ان کو خدا کا پیغام دینے کے لیے ان کے ساتھ جو ہے ہیومن بیہیویئر کرتے، کوآپریٹیو بیہیویئر کرتے، تو وہ جو ہے زیادہ مسلمانوں کو اور اسلام کو اور دنیا کے لیے فائدہ مند بنتے۔ انہوں نے سوچا ہی نہیں، بغیر سوچے اور سمجھے انہوں نے جو ہے ساری کی ساری امت کو لڑنے بھڑنے پر لگا دیا۔ مولانا نے علماء اور دور جدید کے کتابچے میں لکھا ہے کہ لوگ جو ہے بدر سے، علماء جو ہے بدر سے اپنے آپ کو کمپیئر کرنے لگے۔ شاملی کے میدان میں جو انگریزوں سے جو جنگ ہوئی تھی، اس جنگ میں علماء پوری طرح ہار گئے، لیکن جو ہے ہارنے سے پہلے جب ان کو بتایا گیا کہ انگریزوں سے لڑنا جائز نہیں ہے تو انہوں نے جو ہے اس کو ریجیکٹ کیا اور کہا کہ بدر میں تو اس سے بھی کم تھے ہم، اس کے باوجود ہم جیتے تھے، تو آج جو ہے ہم اسی طرح لڑ کر جیت سکتے ہیں۔ حالانکہ جو ہے بدر کے واقعے سے کو یہ ریفرنس بنانا یہ غلط بات تھی۔ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اتارنے کا وعدہ کیا تھا،
اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے انفارم کر دیا تھا کہ اس جنگ میں تمہارے لیے فرشتے اتریں گے۔ تو کیا شاملی کی جنگ میں فرشتے اترنے کی کسی کو بات بتائی گئی تھی اللہ کی طرف سے؟ یہ سوچنے کی بات تھی، لیکن انہوں نے خامخواہ ہی بدر کا جو ہے ریفرنس لے کر جو ہے ٹکراؤ کرنے لگے۔ تو علماء اور دور جدید کتاب جو ہے، علماء کی کیا اس سلسلے میں غلطی ہے، کیسے وہ جو ہے عصر حاضر کو سمجھنے میں ناکام ہوئے، اس کو بتانے کے لیے بہت ہی ہیلپ فل کتاب ہے۔ تو بہرحال آرٹیکل یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے پہلے ایک دور تیاری آتا ہے، پریپریشن پیریڈ آتا ہے، اس کے بعد جو ہے انسان دنیا کے اندر کچھ ایکشن لینے کے لائق بنتا ہے۔ جو لوگ بغیر تیاری کے، بغیر پریپریشن کے مقابلہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں، گویا کہ وہ جو ہے لانگ ڈسٹینس سے پر نکل چکے ہیں، کبھی ان کا ڈیسٹینیشن ان کو ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے سیدھا راستہ بھی بتایا ہے اور ٹیڑھے راستے بھی واضح کر دیے ہیں، کہ ٹیڑھے راستوں سے کس طرح انسان بچے اور سیدھے راستوں پر دنیا اور آخرت کے معاملے میں کس طرح رہے، کس طرح اپنے آپ کو رد عمل کے بجائے جو ہے پلان ایکشن پر لگائے، کس طرح کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز میں انسان لگ کر جو ہے کامیاب ہو سکتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، پیغمبر کے ذریعے، سنت میں، سیرت میں اور صحابہ کی زندگیوں میں رکھ دیا ہے۔ اب کوئی ایسا بندہ دکھائی نہیں دیتا مولانا کے علاوہ جو ان مسلمانوں سے یہ کہیں کہ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم اپنے فرض منصبی کو بھول چکے ہو۔ فرض منصبی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے بعد، ختم نبوت کے بعد امت کو نبوت کے کام پر لگا دیا ہے، یعنی وہی مشنری ایکٹیویٹی، لوگوں کو جو ہے اخروی سچائی سے آگاہ کرنا۔ اس کو بھول کر مسلمان جو ہے اتنے جائر راستوں پر، اتنے ڈیویٹڈ راستوں پر پڑے ہوئے ہیں جس میں کبھی ان کی منزل آنے والی نہیں ہے۔ مثلا جو ہے ہندو کہتے ہیں کہ سچائی تو ایک ہے لیکن اس کے راستے انیک ہے، مختلف راستوں سے جو ہے ایک ہی سچائی کی طرف پہنچا جاتا ہے۔ تو مسلمان اس کو بہت ہی زیادہ کاؤنٹر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہے یہ بالکل غلط بات ہے، کہ سچائی بھی ایک ہے، اس کے راستے بھی، اس کا راستہ بھی ایک ہی ہے۔ ہندوؤں کو کاؤنٹر کرتے ہیں، لیکن خود مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہندوؤں سے بھی زیادہ جو ہے ڈسٹریکٹڈ نیشن ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے سچائی تو ایک ہے لیکن جو ہے سچائی تک یا ڈیسٹینیشن تک پہنچنے کے انیک راستے ہیں، تو وہ انیک راستوں پر نکل پڑے ہیں جو کہ کبھی ان کو ڈیسٹینیشن تک جو ہے پہنچانے والے نہیں ہیں۔ تو جس بات کو وہ تھیوریٹیکل غلط کہتے ہیں، پریکٹیکل جو ہے اسی وہ بات پر لگے ہوئے ہیں۔ یورپین نیشن نے بہت محنت کی، پہلے انہوں نے ڈسکور کیا، ان کے پاس رینیزنس آیا، نشأت ثانیہ ہوئی، ایج آف پریپریشن سے وہ گزرے، تب وہ دنیا کے اندر جو ہے ایک گیور نیشن کے طور پر ابھرے ہیں۔ مسلمانوں کے موجودہ رہنماؤں نے یا مسلمانوں کی موجودہ کمیونٹیز نے وہ شرط پوری نہیں کی، اس پری ریکویزٹ کو پورا نہیں کیا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ انیک راستوں پر نکل پڑے ہیں جو کہ کبھی جو ہے ڈیسٹینیشن تک پہنچانے والے نہیں ہیں۔ تو مولانا اس آرٹیکل کے ذریعے اسی سے باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ مولانا کا سارا جو مشن ہے، رسالہ مشن، وہ قرآن، حدیث، صحابہ کی گہرے مطالعے کے بعد، حالات کے گہرے تجزیے کے بعد مسلمانوں سے یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے بس دو ہی گول ہیں، ایک ہے دعوت توحید اور عالمگیر امن۔ مولانا کی جو ساری زندگی کا جو خلاصہ یہ ہے، جو مولانا نے قرآن حدیث کو گہرے مطالعے کے بعد، دہوں تک مطالعے کے بعد جو رہنمائی دی ہے، وہ یہ دی ہے کہ دنیا کی قوموں کو اپنا حریف اور انیمی، کمپٹیٹر سمجھنے کے بجائے ان کے ساتھ کولیبریشن کرنا سیکھیں، ان کے پاس جو ہے وہ لیں، اور آپ کے پاس جو خدا کا محفوظ مشن ہے اس کو ان کے ساتھ شیئر کریں۔ گویا کہ مولانا جو ہے دو لفظ میں مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تمہارا گول بس ایک ہی ہے، ساری دنیا کے اندر توحید کی دعوت دینا اور جو ہے عالمگیر امن کے لیے کام کرنا۔ امن قائم ہوگا تو لوگ اسلام کو سمجھنے کے لائق بنیں گے، ترقیاں ہوں گی، لے اور دے کے اصول پر جو ہے زندگیاں چلے گی۔ اس طرح کولیبریشن سے جس طرح اسپین میں ترقی ہوئی تھی، بغداد اور دمشق میں ترقیاں کیے تھے مسلمان کولیبریٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ، اسی طرح آج بھی اسی پیٹرن کو دہرایا جا سکتا ہے۔ اگر مسلمان جو ہے اس کولیبریٹیو مائنڈ کے بجائے کانفلکٹنگ مائنڈ سیٹ کے ساتھ رہیں گے تو وہ نہ خدا کے دین کو لوگوں تک پہنچا سکیں گے، نہ لوگوں کے پاس جو چیز ہے اس سے صحیح فائدہ اٹھا سکیں گے۔
اس پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ جو ہے دعوت توحید اور عالمگیر امن، یونیورسل پیس، گلوبل پیس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں سمجھنے اور اس کو لوگوں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔